شادی کتنا معظم رشتہ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے شادی میں کتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں. اور شادی کنوارے خوش ہو جائیں, جن کی شادی نہیں ہوئی ہے خوش ہو جائے. اللہ نے شادی میں کیسی برکت عطا فرمائی. 4 خصوصیت اللہ نے شادی میں وہ عطا فرمائی کہ شادی کے علاوہ کسی اور رشتے میں وہ خاصیت نہیں ہے. کنوارے بولو سبحان اللہ. کنوارے تو نہیں بولتے سبحان اللہ. ہاں باری آئے گی انشاءاللہ, جلدی آئے گی. اللہ کرے سنی گھر میں باری آئے, وہابیت سے رشتہ نہ ہونا. ہاں سنو, 4 خوبیاں رشتہ نکاح میں اللہ نے وہ رکھی ہیں جو کسی اور رشتے میں نہیں عطا فرمائی ہے. ایک خوبی کیا ہے؟ ایک خوبی یہ ہے کہ آؤ ذرا دیکھو, اللہ نے جنت میں کون سا رشتہ بنایا؟ کیا باپ کا رشتہ جنت میں بنا؟ کیا ماں کا رشتہ جنت میں بنا؟ یقیناً ماں کا رشتہ بڑا قابل قدر اور بڑا قابل عظمت ہے. اس سے بڑا باپ اور ماں سے بڑھ کر کے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے. مگر قربان جائیے ذرا دیکھیے, جنت میں اللہ نے پیدا کرنے کا کس رشتے کو شرف عطا فرمایا ہے. تو نہ باپ کا رشتہ ہے, نہ ماں کا رشتہ ہے, نہ چچا کا رشتہ ہے, نہ بھائی کا رشتہ ہے, نہ خالہ کا رشتہ ہے, نہ پھوپھا کا رشتہ ہے, نہ بلکہ ابا تایا کا رشتہ ہے, اور نہ دیگر کوئی رشتے ہیں, نہ سسر کا رشتہ ہے, نہ سالے کا رشتہ ہے, نہ سالی کا رشتہ ہے. کوئی رشتہ نہیں ہے. اللہ نے جنت میں اگر کسی رشتے کو پیدا فرمایا تو میاں بیوی رشتہ نکاح کو پیدا فرمایا ہے. ہم نے کہا ایک رشتہ نکاح کی خاصیت یہ ہے, دوسری رشتہ نکاح کی خاصیت یہ ہے. ذرا دیکھو, سب سے پہلے اللہ نے کون سے رشتے کو بنایا ہے؟ باپ کا رشتہ پہلے بنا, بیوی کا رشتہ پہلے, بھائی کا رشتہ پہلے بنا. تو ہر رشتے سے پہلے باپ کا ہو, بھائی کا ہو, ماں کا ہو, چچا کا ہو, خالو کا ہو, خالہ کا ہو, ہر رشتے سے پہلے اگر اللہ نے کسی رشتے کو وجود بخشا ہے تو میاں بیوی کے رشتے کو وجود بخشا ہے, رشتہ نکاح کو وجود بخشا ہے. اور زمین پر جب وہ رشتہ آیا, تیسری خاصیت, تو زمین پہ سب سے پہلے کون سا رشتہ آیا؟ تو زمین پہ بھی سب سے پہلے نہ باپ کا رشتہ آیا, نہ ماں کا رشتہ آیا, نہ بھائی کا رشتہ آیا. زمین پہ بھی سب سے پہلے اللہ نے رشتہ نکاح میاں بیوی کے رشتے کو پیدا نازل فرمایا ہے. ہم نے کہا چوتھی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے؟ وہ خاصیت یہ ہے, اے جوانوں خوش ہو جاؤ اور خوشی میں مچل جاؤ. اللہ نے اس رشتہ نکاح کو جنت میں پیدا فرمایا. تو اس رشتہ نکاح کی خاصیت یہ ہے کہ جب قیامت کے دن ہر ایک جنتی جنت میں چلا جائے گا. اگر باپ جنت میں گیا ہے, باپ اپنے محل میں ہوگا, بھائی جنت میں گیا ہے, بھائی اپنے محل میں ہوگا, بہن اپنے جنت میں گئی ہے, بہن اپنے محل میں ہوگی. مگر قربان جائیے, اگر میاں بیوی جنت میں گئے ہیں تو الگ الگ نہیں. جس رشتہ نکاح کو اللہ نے جنت میں بنایا تھا اسے جنت میں ایک محل کے نیچے ساتھ میں رکھے گا. ہم نے کہا یہ سب سے بڑی خاصیت ہے. تو رشتہ نکاح کی بڑی خاصیت ہے. مگر آج رشتہ نکاح کو کیا کیا؟ آج رشتہ نکاح میں ہر وہ غلط کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے. مسلمان کی غریبی دیکھنا ہو تو مسلمان کی غریبی, ابھی رمضان آ رہا ہے, عالم صاحب رسید اور پن لے کے بیٹھ جائیں گے اور کسی کی دکان پہ چلے جائیں گے تو ایسا چھپے گا, ایسا منہ چھپائے گا, ایسا لگ رہا ہے مولانا بندوق لے کر کے آ رہے ہیں, کٹا لگائے آ رہے ہیں. یہ قلم نہیں, قلم نہیں سے بندوق کی گولی سمجھتے ہیں, اتنا پیچھے بھاگتے ہیں. ہم نے کہا مسلمان کی غریبی دیکھنا ہو, غریبی دیکھنا ہو تو مدرسہ دیکھ لو. مسلمان کی غریبی دیکھنا ہے, مسجد دیکھ لو. مسلمان کی غریبی دیکھنا ہے, اچھائیوں کے اڈے دیکھ لو. اور مسلمان کی امیری دیکھنا ہے, شادی بیاہ کی فضول خرچیاں دیکھ لو. مسلمان کی امیری دیکھنا ہے اور کسینوں کے چکر دیکھ لو. مسلمان کی امیری دیکھنا ہے تو جوا خانوں کے اڈے دیکھ لو. حضرات گرامی قدر وقار ذرا غور کیجئے, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا شادیاں آسان کرو, نکاح آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو. آج زنا آسان ہو گیا ہے, نکاح مشکل ہو گیا ہے. ایک باپ کماتا کماتا تھک جاتا ہے اور اپنی کمر کو جھکا دیتا ہے, مگر باپ جب کما کے فارغ ہوتا ہے, بیٹی جوان ہو جاتی ہے, شادی کے لائق ہو جاتی ہے, 4-5 لاکھ بڑی مشکل سے کما پاتا ہے اور شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے بعد آدھی زندگی کما کے شادی میں گزار دی اور شادی کے بعد آدھی زندگی کما کے قرضہ پاٹنے میں گزار دی. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ جی سچ. یہ سچ ہے. آج اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو تم نے چھوڑا تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے. سنو, دنیا میں اگر آپ اعلیٰ منزل پہ جانا چاہتے ہو تو سن لو, اقبال نے تمہیں یہ فکر دی ہے
یہ مت سمجھنا کہ ہمارے پاس دنیا کی زمینداری نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کی مالداری نہیں ہے، دنیا کے اعلیٰ ٹیکنالوجیز نہیں ہے، دنیا کے اعلیٰ سامان عیش و عشرت فراہم نہیں ہے مسلمانوں تک، اس وجہ سے مسلمان کمزور ہے۔ اقبال کہتا ہے سن، نہ تیری یہ مال و زر کمزوری ہے اور نہ یہ دنیا کی زمینداری تیری کمزوری ہے، سن زوال بندے مومن کا بے سری سے نہیں۔ اقبال کہتا ہے سن، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے۔ اقبال کہتا ہے سن لے، اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اپنی عزت رفتہ واپس پانا چاہتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اقبال کہتا ہے ایک نسخہ ہے، نسخہ میں شعر کی صورت میں دیے دیتا ہوں، اس کو اپنا حرز جا بنا لے اور کہہ دے یا رسول اللہ آپ کا دامن رحمت چھوڑ کر کے آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، یہ ترانہ گالے۔ اور اقبال کہتا ہے سن، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، آقا کا نام لے لے، مصطفیٰ سے سچی محبت کر لے، آقا سے سچا پیار کر لے، ان کے نقش قدم کو حرز جا بنا لے، تو کل جس طرح کامیاب تھا مسلمان آج بھی کامیاب ہو جائے گا، تو بلندیوں کی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ ہم نے کہا ذرا غور تو کیجئے، آج کامیابی کس میں سمجھتے ہیں؟ آنے والوں، آپ کے اشتہاروں میں پہلے ایک کالم چلتا تھا اور اس کالم میں صاف صاف لکھا ہوتا تھا کہ خواتین اسلام کے لیے پردے کا معقول انتظام رہے گا۔ یہ کالم اب ختم ہو گیا ہے۔ وہ پردہ کالج سے ہو، وہ پردہ اسکول سے ہو، وہ پردہ ہماری شادی بیاہوں سے ہو، وہ پردہ کسی اور مقام سے ہو، ہر مقام سے پردہ ختم ہوا جا رہا ہے اور اس پردے کو زندہ کرنا کسی اور کا کام نہیں، مسلمان کا کام ہے۔ آپ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں، دشمنان اسلام چاہتے ہیں ہماری عورتوں کو مرتد کر دے، اور آج گاؤں گاؤں قریہ قریہ بستی بستی آپ دیکھتے ہوں گے کہیں نہ کہیں آپ کو اخباروں کے ذریعے اور موبائلوں کے ذریعے یہ خبر مل جائے گی کہ فلاں فلاں پاسی کے ساتھ چلی گئی، فلاں فلاں معاذ اللہ خلیج نچلی قوم کے ساتھ چلی جاتی ہے، معاذ اللہ۔ ہم نے کہا یہ کیوں جاتی ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ ایک کلمہ پڑھنے والے باپ کی گود میں تربیت پانے والی بیٹی، ایک کلمہ پڑھنے والے باپ کی گود میں تربیت پانے والی بیٹی، ایک کلمہ پڑھنے والی ماں کی چھتر چھایا میں رہنے والی بیٹی، آخر اتنی کیسے بے غیرت ہو سکتی ہے کہ ایک کافر کے ساتھ چلی جائے، ایک کفر والے کے ساتھ چلی جائے، ایک معاذ اللہ خیر قوم کے ساتھ چلی جائے، ایک نچلی ذات کے ساتھ چلی جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی بنیادوں پہ غور کیجئے۔ آج شادی بیاہوں سے آپ نے پردے کا ماحول ختم کر دیا کہ آج یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر کے ننگا لباس پہنا کر کے شادی بیاہ میں جاتا ہے، کہ آج یہ سچ نہیں ہے ایک بھائی اپنی بہن کو ننگا لباس آدھا ادھورا لباس پہنا کر کے معاذ اللہ شادی بیاہوں میں لے جاتا ہے، کہ آج یہ سچی بات نہیں ہے کہ ایک باپ ایک دادا اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی پوتی کے ساتھ بیٹھ کر کے گھر میں ٹی وی دیکھتا ہے؟ اور بتاؤ تو ٹی وی پہ کیا دکھایا جاتا ہے؟ کیا ٹی وی پہ ایمان بڑھانے والی چیزیں دکھائی جاتی ہے؟ ٹی وی پہ ایمان ختم کرنے والی چیزیں دکھائی جاتی ہے؟ ٹی وی پر ایمان کا جنازہ نکالنے والی چیزیں دکھائی جاتی ہے؟ اس لیے مسلمان، یہ پردے کا نظام قائم کرنا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تمہیں دنیا میں نظام حکومت، نظام مصطفیٰ بعد میں قائم کرنا ہے، اپنے دل پہ نظام مصطفیٰ پہلے قائم کرنا ہے، اپنے گھر پہ نظام مصطفیٰ پہلے قائم کرنا ہے، اپنے گھر کی بچیوں پہ نظام مصطفیٰ پہلے قائم کرنا ہے۔ اس لیے بھائیوں یہ بالکل تہیا کر لیجئے، اپنی بہنوں سے پردہ کرانا ہے، اپنی ماؤں سے پردہ کرانا ہے، اپنے گھر کی عورتوں سے پردہ کرانا ہے۔ اور ذرا غور تو کیجئے، ابھی 1 سال پیشتر کی بات ہے یہ واقعہ، ابھی میرا بڑا محب ہے، نام ہے عطاؤل، وہ کہنے لگا حضرت ہمارے نانپارہ میں ایک اسکول ہے جس اسکول کا نام ہے شنکر انٹر کالج، اس انٹر کالج میں ایک مسلمان باپ اپنی 2 بیٹیوں کو لے کے گیا۔ کہنے لگا حضرت میں بیٹھا تھا وہاں کالج میں بیٹھا ہوا تھا اور ذرا دیکھو مسلمان کا ایمان کتنا کمزور ہو گیا۔ کہنے لگا حضرت میں وہاں بیٹھا تھا اور وہ لے کر کے آیا باپ اپنی 2 بیٹیوں کو، اور اس کی بیٹیاں اتنا پردہ کیے ہوئے تھیں کہ ہاتھ میں داستانیں تک پہنے ہوئی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور پرنسپل نے کہا بٹیا آپ بیٹھو، آپ کا داخلہ بعد میں ہوگا،
آپ کا ایڈمیشن بعد میں ہوگا۔ جب پرنسپل روم میں سناٹا ہو گیا تو باپ سے بولتا ہے دیکھیے ہم آپ کی بیٹیوں کا ایڈمیشن تو لے لیں گے مگر ایک شرط پر لیں گے کہ ان بیٹیوں کو نقاب اور حجاب اتار کر کے میرے اسکول میں آنا ہے، نقاب اور حجاب میرے اسکول میں اتار کے آنا ہے۔ تو باپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کے کالج اور اسکول میں ڈریس کوڈ نافذ ہے تو میری بیٹی کالج تک نقاب پہن کے آئے گی اور کالج پہنچ کر کے اپنا نقاب اتار لے گی، ڈریس پہن لے گی۔ تو پرنسپل بولا میاں تم اپنی بیٹیوں کو یہ نقاب پہنا کر کے جب راستے سے میرے اسکول بھیجو گے اور میری قوم دیکھے گی، وہ پرنسپل بولا میری قوم دیکھے گی تو مجھ پر اعتراض کرے گی، کہے گی تمہارے یہاں کب سے حجاب والی عورتیں آنے لگی، کیا مسلمان کے سروں سے حجاب نہیں اتروا سکتے ہو، کیا ان کے سروں سے پردہ نہیں اتروا سکتے ہو؟ میں کیا جواب دوں گا اپنی قوم کو، میں کیا کہوں گا اپنی قوم کو؟ جب وہ پرنسپل یہ بول رہا ہے تو باپ بولا اچھا ٹھیک ہے، میں کسی قریب کے گھر سے سیٹنگ بنا لوں گا اور وہاں آئے گی فلاں مکان پر بچی میری نقاب اتار کے آئے گی اور اتار کر کے آپ کے اسکول میں آ جائے گی۔ مگر وہ کافر پرنسپل کہنے لگا سنو، کیا اپنے بیٹیوں کو پردہ اڑاتے ہو، نقاب پہناتے ہو؟ سنو، ان کے چہروں سے نقاب اتار دو، ختم کر دو، انہیں آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، ہمارے بازو میں بٹھا لو، ان کے ہاتھوں میں قلم پکڑاؤ اور ان کی عقلوں پہ پردہ نہ ڈالو۔ ہم نے کہا سنو، عقلوں پہ نقاب ڈالنے سے پردہ نہیں، عقلوں پہ نقاب عقلوں پہ پردہ نہیں پڑتا ہے بلکہ ایمان کا جنازہ نکلنے سے بچ جاتا ہے۔ ایک باپ جو اپنی بیٹیوں کو باپردہ ہو کر کے لایا تھا، باپردہ کر کے لایا تھا، وہ باپ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے پرنسپل صاحب آپ ایڈمیشن لے لیجئے، میں اپنی بچیوں کو پردہ اڑا کر کے نہیں بھیجوں گا، نقاب ختم کر دوں گا۔ ہم نے کہا اللہ اکبر، ہے مسلمان باپ تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، تیری حیا اتنی مر گئی ہے، کیا تجھ میں غیرت محمدی اس قدر بھی زندہ نہیں، اس قدر بھی زندہ نہیں، اس قدر بھی زندہ نہیں کہ اس پرنسپل کو منہ توڑ جواب دے سکے؟ اور تو راضی ہو گیا؟ کل تک جو بچیاں باپردہ رہتی تھی، جو اپنے ہاتھوں میں دستانے پہنتی تھی، جو بچیاں اپنے چہروں پہ نقاب ڈالتی تھی، ایک دن میں اس کافر پرنسپل نے اسلام کی ان شہزادیوں کے چہروں سے نقاب اتروا دیا۔ ہم نے کہا تیرا ایمان کس قدر مردہ ہو گیا ہے مسلمان، تیرا ایمان اگر اس طرح سے ہو جائے گا تو پھر کیسے کام چلے گا؟ آؤ ذرا بلال حبشی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی ہے، حضرت بلال حبشی کہتے سنو اے لوگوں، میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جس زمانے میں اب میرا کافر آقا امیہ ابن خلف کیا کرتا تھا؟ امیہ ابن خلف مجھے رسیوں سے باندھ کر کے جب عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں ڈالتا تھا اور سینے پر گرم گرم پتھر رکھتا تھا۔ خباب بن الارض کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے اتنا ظلم کیا جاتا تھا کہ میرے سینے کی چربی پگھل کر کے اور میرے پیٹ کی چربی پگھل کر کے بہنے لگتی تھی اور چھالے بڑے موٹے پڑ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا ظلم کیا جاتا تھا۔ مگر بلال حبشی یہ کہتے تھے، وہ امیہ آتا تھا کہتا تھا نبی کا دامن رحمت چھوڑ دے، اللہ کی توحید چھوڑ دے، ہمارے باطل معبودوں کو پھر سے ماننا شروع کر دے۔ تو بلال حبشی کا کیا نعرہ رہتا تھا؟ بلال کہتے تھے احد انا اکفر باللات والعزیٰ وحب المنائلہ۔ اے امیہ ابن خلف سن لے، مارتا مارتا مر جائے گا مگر مصطفیٰ کا دامن رحمت نہیں چھوڑے گا، یہی کہتا رہوں گا اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ ہم نے کہا مسلمان تیرا ایمان تو وہ ایمان تھا کہ جان دینے سے تو نہیں ڈرتا تھا، اپنے ایمان کی بازی لگا، اپنے ایمان کی بازی اگر آتی تھی تو آگے بڑھ کے جان دے دیتا تھا مگر مصطفیٰ کا دامن رحمت نہیں چھوڑتا تھا۔ کیا بھول گئے جنگ احد کا وہ مارکا، جس جنگ احد کے مارکے میں حضرت عبد الرحمن پہنچتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کے کبھی آگے سے لڑتے ہیں، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، اللہ اللہ اللہ، آقا کے کبھی آگے آتے ہیں دائیں کبھی بائیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ دیوانہ پیچھے آگے دائیں بائیں۔ اور جب سوال ہوا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے شہدائی سے، اے صحابی رسول میں نے تمہیں جنگ کے میدان میں دیکھا کہ جنگ کے میدان میں اے مسلمان، اے صحابی تو نبی کے کبھی آگے آتا، کبھی پیچھے آتا، کبھی دائیں ہو کر کے تیر سنبھال لیتا، کبھی بائیں پہنچتا تو کمان اور بھالا سنبھال لیتا، یہ مسئلہ کیوں تھا؟ تو عاشق صادق جواب دیتا ہے مجھے فکر تھی کہیں ایسا نہ ہو
اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کوئی تیر آگے سے آئے تو عبد الرحمن اپنا سینہ پہلے آگے کر لیتا تھا کہ اگر کوئی تیر نبی کی طرف آئے تو پہلے عبد الرحمن کے سینے کے اللہ کے نبی کا وہ پیارا شدائی وہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے کیا کروں، مجھے گوارا نہیں اللہ کے نبی کی طرف کوئی تیر بڑھے اور آگے کی طرف آئے اور نبی کو تکلیف پہنچائے، تو نبی کو تکلیف پہنچانے سے پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ دیوانہ اپنا سینہ آگے کر دیتا ہے کہ تیر لگے تو پہلے عبد الرحمن کو لگے پھر آگے پہنچے پھر آگے بڑھے۔ حضرات ذرا غور تو کیجئے، یہ دیوانگی تھی اصحاب رسول کی۔ اور